لوگ یار کیسے منافق ہوتے ہیں، کیسے منافق والا چہرہ لگایا ہوتا ہے لوگوں نے۔ اچھا جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا، ہمارے اپنے بہت قریب، ہمارا شوہر ہی کر لو، اس کو وہ منافقت نہیں نظر آتی۔ کسی جگہ پہ شوہر کو ساس کی، اپنی ماں کی منافق نہیں نظر آتی منافقت، وہ اس کی بیوی کے خلاف کیا سے کیا پروپیگنڈے کر رہی ہوتی ہے اس کا دل بدزن کرنے کے لیے، لیکن شوہر نے آنکھ کان ناک ہر چیز بند کی ہوتی ہے، تو کسی جگہ سوکن ایسے کرتی ہے۔ میں آئی ہوں نا، میں سوکن نہیں بنی اس عورت کی، میں بن جاتی تو شاید اچھا تھا، میں بن جاتی تو شاید اچھا تھا، میں اس کے شوہر کو لے کر چلی جاتی، اس کے بچوں سے باپ کو چھین لیتی تو شاید میں بہت اچھی تھی، لیکن میں نے ایک گھر میں رہنا گوارا کیا، میں نے ان کی ممٹی کو قبول کیا، یہی میرا سب سے بڑا جرم بن گیا۔ اب السلام علیکم مائی ٹو فیملی، اسلام دیکھیے اب رات کے 2:30 بج رہے ہیں، میں یہ وائس ریکارڈ کر رہی ہوں، اس پہ کون سی ویڈیو لگے گی کوئی پتہ نہیں۔ کل میلاد ہے گھر میں اور ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، یہ اس کی بیوی کرتی ہے ماحول خراب۔ اچھا آپ لوگ خود انصاف کریں، میں نیچے کام کرتی ہوں تب بھی اس کی عورت کو رول ہے، نہیں کرتی تب بھی اس عورت کو رول ہے، میں کرتی ہوں کام تو اب یہ رول ہے، یہ کہے گی، اس کا دل کرتا ہے کہ میں سارے کے سارے کام کروں، آدھے سے زیادہ میں پوری ذمہ داری لے لوں، یہ چرپائی پہ پڑی ہو اور میں اس کے ادھر میرے ٹانگوں میں درد ہے، ادھر میری کمر میں، تو میں پوری ذمہ داری لوں۔ تو اس کا یہ دل ہے کہ میں پورے کا پورا گھر سنبھال لوں، اس کا آدھے سے زیادہ کام میں کروں، ٹھیک ہے۔ میں انکار کرتی ہوں تو یہ پھر شوہر کو، اچھا عورتیں کس طرح پٹیاں پڑھاتی ہیں، کس طرح بھڑکاتی ہیں۔ اب میرا شوہر جی مجھے کہہ رہا ہے، جی تم نیچے چائے بناتی ہو، دیکھ کے گندی مندی دھو کے اوپر آ جاتی ہو۔ اب یہ اس عورت نے اس کو یہ کہا ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ اب اپنی چائے بناتی ہے یا اپنا ناشتہ تو یہ گندے برتن چھوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ میں چھوڑ کے نہیں آتی نا اس لیے، بلکہ ان کے بھی سارے دھو آتی ہوں۔ مطلب اب اس کو پتہ ہے نا، اگر یہ کہے گی کہ یہ چائے والے گندے برتن چھوڑ کے جاتی ہے تو یہ جھوٹ ہے، میں نہیں جاتی، تو اس نے یہ نواں ڈھونگ پکڑا ہے کہ یہ گندے دھوتی ہے، اتنی بڑی دیچکی میں چائے بنا کے اور دھو کے دھوتی ہے، بس اوپر اوپر سے دھو کے چلے۔ اب میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا تم اوپر اوپر سے دھو کے آتی ہے۔ اچھا مزے کی بات، میرے ہسبینڈ کو کہاں سے نظر آئے گا، جب میں چائے بناتی ہوں وہ ہوتے ہی نہیں ہے گھر میں۔ یار کس طرح، یار میرا دل کر رہا ہے میں بغاوت کر جاؤں۔ کل مجھے کمنٹس آیا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، کوئی بزنس، سسٹر بزنس کہاں سے سٹارٹ کروں، میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں اور اپنے پاؤں پہ انشاءاللہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو، میرے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ میں یہاں سے نکلوں، میں یہاں پہ اپنا کوئی گھر لوں، اپنی کوئی لائف گزاروں۔ یقین کرو مطلب کبھی آپ لوگوں نے یہ کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی کہ شادی سے پہلے مرد نے عورت کو دھوکہ دے دیا، لڑکے نے لڑکی کو اب جھوٹے لارے لگائے، شادی نہیں کی اور اینڈ میں اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ میرا جو شوہر ہے نا، میں نے اس سے کوئی لو میرج نہیں کی، لیکن اب یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب اگر میں کوئی بات کرتی ہوں تو یہ کہتا ہے جاؤ چل جاؤ، جانا تو جاؤ، جانا تو جاؤ۔ مطلب اس قدر ڈھٹائی سے یہ بندہ بات کرتا ہے نا کہ میں حیران پریشان رہ جاتی ہوں کہ یار لوگ اتنے مطلبی، کہ جب اپنا مطلب تھا سر نیچے پھینکا ہوا تھا، آنکھیں نیچے تھی۔ گھٹیا لوگ، گھٹیا ترین لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹے اور منافق ہوتے ہیں، آتے ہیں جی ہمیں دوسرا رشتہ دے دو، ہماری بیوی نہیں ہے، جو بھی کوئی سن رہا ہے، مرد بھی، میں کہتی ہوں گھٹیا تھو ایسے مردوں پہ جو جھوٹ بول کے دوسروں کی بچیوں کی زندگیاں تباہ برباد کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو کہتے ہیں جانا تو جاؤ، مطلب فائدہ اٹھاتے ہیں نا۔ ان کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے اب ہمارے بغیر، اس کی زندگی کہاں ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں مجھے پتہ ہے مجھے گناہ ہو رہا ہے یہ باتیں کر کے، لیکن یقین کرے رات کے 3 بجنے والے ہیں، یہ باتیں میں اپنے دل سے کر رہی ہوں، یہ باتیں میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں کہ یہ زندگی ہوتی ہے۔ اس قدر منافقت والے چہرے، اب میرے شوہر کو پتہ ہے کہ وہ میری سوکن ہے،
وہ ایسی بکواس ضرور کرے گی جس سے میری اور میرے ہسبینڈ کی لڑائی، اور لیکن میں نے آج ایک بات سوچ لیا ابھی کہ میں بغاوت کروں گی۔ اب میں جو ایک ذرا کام بھی کرتی تھی نا ان کے، میں وہ بھی نہیں کروں گی۔ بالکل ڈھیٹ نہیں ہوتا بندہ، جلتی ہے، کٹتی ہے، مرتی ہے، جو مرتا ہے مرے، میں ان کے کام نہیں کروں گی بس، بلکہ کام بگاڑوں گی ان کے، تاکہ میرے کہ دل کو بھی ٹھنڈک پہنچے نا۔ جب کرو تو تب تم لوگ کہتے ہو کرتی صحیح نہیں ہے، پھر نہ کرو، بغاوت کر جو ہر چیز سے، ہر چیز سے بغاوت کر جو۔ اب میں اچھا ایک سسٹر نے کہا ہے کہ رینٹ کا گھر لے لے، مطلب علیحدہ گھر۔ سسٹر اب یہ بندہ علیحدہ گھر نہیں رکھتا نا، کیونکہ علیحدہ گھر رکھے گا تو جو بیوی کو دیتا ہے 2-2.5 لاکھ کا خرچہ مہینے کا کرتا ہے ان پہ، وہ کہاں سے ہوگا؟ پھر میرے گھر کا رینٹ دینا پڑ جائے گا، بجلی کا بل، گیس کا بل، وہ اس کو دینے پڑ جائیں گے۔ یہ کیوں مجھے علیحدہ رکھے؟ جب ایک نوکرانی ممٹی میں بیٹھی ہے نا، اگر وہ آپ کے کام نہیں کرتی تو کنجر خانہ لگ جاتا ہے گھر میں۔ یوٹیوب پہ بیٹھی ہوں لیکن میں سچ دل سے بات کر رہی ہوں، میں کوئی سکرپٹڈ ویڈیوز نہیں ڈال رہی ہے اپنی، نہ ہی کوئی مطلب میں ڈرامہ کر رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس قدر دل، اب میری یہ ویڈیوز میرا بھائی بھی دیکھتا ہے کبھی، بھابیاں بھی دیکھتی ہیں، سب دیکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ دیکھیں گے لیکن یقین کریں میں کسی کو بھی میکے بھی نہیں بتاتی کہ یہ منافقت ادھر چلتی ہے، یہ منافقت چل رہی ہے۔ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں یہ کہا جاؤ گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، جاتی ہو تو اپنے گھر پیکے چلی جاؤ۔ بات ماننے کے لیے مجبور ہوں نا، کیا کروں، اور گزارا بھی نہیں۔ لیکن ایک بات سوچتی ہوں کہ ایک وقت انشاءاللہ تعالی میرا بھی آئے گا، جب یہ لوگ ناک رگڑیں گے انشاءاللہ، اور پھر میں ان کی ایک بھی نہیں سنوں گی۔ ایک وقت میرا آئے گا، وہ ضرور آئے گا، اور پھر میرا تو دل کرتا ہے یقین کرے سب کو میں تھانے میں بند کروا کے پھر جاؤں۔ ایسے نہیں جاؤں گی، ایسے نہیں کہ میں چپ چاپ یہ گھر چھوڑ جاؤں، یا ہسبینڈ یا اس کی سوتن میری بےزتیاں کرائے، مجھے مارے پڑوائے، میری لڑائی کروائے میرے ہسبینڈ کے ساتھ تو وہ جیت جائے گی۔ نہیں 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 نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو تھانے میں بند کروا کے جاؤں، ساری زندگی کے لیے ان کی زندگی کا تماشا بنا کر اپنا بدلہ لے کر ادھر سے جاؤں۔ لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا نا، ابھی اس وقت میں بہت وقت ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، تاکہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، میں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکوں۔ عورتوں کی منافقت پہ پھر مجھے افسوس ہوتا ہے، او یار قبر میں نہیں جانا تم لوگوں نے، اس قدر تم لوگ منافق ہو، اس قدر منافق ہو یار۔ چہرے تم لوگوں نے 4 رکھے ہوئے ہیں اپنے اوپر، ایک رکھو نا۔ سچ کہتے ہیں نا، منافق تو بچ دشمن دی خیر ہے، کیونکہ دشمن جو ہوتا ہے نا وہ سامنے سے وار کرتا ہے، انسان اس سے مقابلہ بھی کر لیتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے نا وہ اندر سے کھا جاتا ہے اگلے بندے کو، سمجھ بھی نہیں آنے دیتا۔ خیر ابھی گھر میں میلاد ہے، ویڈیوز میں صبح بناؤں گی میلاد کی، دل تو نہیں کر رہا نیچے اتروں، میرا دل کر رہا ہے ان کی زندگیوں کے تماشے بنا دوں ان کے خاندان کے سامنے، لیکن خیر اتروں گی، ویڈیوز بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے، پھر اس کے اوپر یہ وائس لگاؤں گی۔ اچھا جتنا بھی کر لو اس نے یہی کہنا ہے، تو اس نے تو کیا ہی نہیں، ایسے کر کے چلی گئی ہے اوپر، ایسے کر کے، اچھا یہ چاہتی ہے کہ میں نیچے اتروں ہی نا، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ اوپر گیس نہیں ہوتی، میں یوٹیوب پہ بتانا نہیں چاہتی یہ بات، نیچے اس کے جڑے نے مشین لگا کر دی ہوئی ہے گیس کھینچنے والی۔ عموماً جو لوگ راولپنڈی میں رہتے ہیں یا جن کی گیس نہیں آتی گھروں میں، وہ ان کو پتہ ہوگا مشین کیا چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے کتنی دفعہ ذکر کیا ہے کہ اوپر گیس نہیں ہوتی، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں نیچے کیسے ہوتی ہے۔ لیکن اب مجھے بھی ان کا لحاظ نہیں ہے، چھتر پڑتے ہیں تو پڑے نے۔ نیچے اس کے جڑے نے اس کو مشین لگا کر دی ہے، نیچے اس کے جڑے نے اس کو کارپیٹ صاف کرنے والی لا کے دی ہے، ہر سہولت اس عورت کو دی ہے، پھر بھی یہ چاہتی ہے کہ ہسبینڈ کے کپڑے میں دھوؤں، استری بھی میں کروں، سنبھال، مطلب ساری ذمہ داری میری ہو، نیچے اتروں، ناشتہ برتن سب میں کروں، رات کی روٹی میں بناؤں، بیچ میں یہ جو ہے صرف برتن دھو دے یا ایک ٹائم ہانڈی بنا دے، اس کا یہ دل کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے آج تک 2 سال ہو گئے ہیں اس گھر میں اس چیز کو سنبھال کے رکھا ہے۔ میں کہتی ہوں خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے، نہ کر، نہ اس کی سوکن بنوں، لیکن اس نے مجھے مجبور کر